إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، بہت بڑے شاہ سلیمان تونسوی تونسا شریف والے آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی ذات کا دور ہے۔ آپ کے متعلق یہ عام بات تھی کہ آپ سادات کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور سادات کو بہت عطا کرتے ہیں۔ آپ کے متعلق یہ مشہور تھا۔ آپ کے پاس ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک برتن بنانے والا مشہور تھا، وہ برتن بنایا کرتا تھا۔ وقت ایسا آیا کہ غربت کے حالات ہو گئے۔ ایک رات اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہے، کہنے لگا اب تو بھوک سے مرنے والے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کام نہیں چل رہا، کوئی معاملہ نہیں ہے، اب تو بھوک سے مر جائیں گے۔ اس نے کہا پھر اس کی بیوی نے کہا مشورہ تمہیں میں دیتی ہوں، کر دو لے۔ اس نے کہا مشورہ دے۔ اس نے مشورہ یہ ہے، سنا ہے سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ وہ سادات کا بڑا ادب کرتے ہیں، اور سنا ہے کہ سادات ان کے پاس جائیں تو انہیں نوازتے بہت، لہذا تو ایسے کر۔ یہاں پر پتہ ہے ہماری برادری کیا ہے، لیکن انہیں تو نہیں پتا کہ تو سید ہے کہ نہیں سید۔ تو سید بن کے جا، ان کی بارگاہ میں جا کے عرض کر، تجھے نوازیں گے، عزت بھی ہوگی، 4 دن کھانا بھی اچھا کھانا، عیش کرنا۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک۔ صبح اٹھا، بازار سے اچھا جبہ کبہ لیا، جس طرح بھی لیا، امامہ شی باندھا اور چل پڑا۔ دوپہر کا وقت ہے، شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی کچہری لگی ہوئی ہے، آپ تخت پر تشریف فرما ہیں، مریدین بیٹھے ہیں۔ وہ داخل ہوا، داخل ہو کے بیٹھ گیا۔ کچھ وقت گزرا، لوگ اپنی عرضیں کرنے لگے، وہ بھی کھڑا ہوا، عرض کی حضور، فرمایا ہاں بھئی کون ہو اجنبی، کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضور بات یہ ہے میں سید ہوں۔ جب اس نے کہا نا میں سید ہوں، شاہ سلیمان تونسوی ایک دم سے جھٹکے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، فرمایا بات بعد میں کیجئے گا، آپ یہاں پر تشریف لے کے آئیں۔ اب اس نے کہا لو جی موج لگ گئی۔ شاہ سلیمان تونسوی نے پاس بلایا، اپنے تخت پر بٹھا کر کہا اب فرمائیے۔ کہا حضور میں سید ہوں، اور حالات بڑے دگرگو ہو گئے ہیں، بہت عجیب و غریب حالات ہیں، لہذا کچھ ہدیے کے لیے حاضر ہوا تھا، اگر کرم نوازی ہو جائے۔ آپ نے اپنے غرضی، اب آپ کھڑے ہیں، وہ جو سید بن کے آئے تھے وہ بیٹھے ہیں، ادب کا تقاضا۔ اب اپنے وزیر کو، اپنے مشیر کو، اپنے جو خلیفہ تھا اسے آواز دی، فلاں بن فلاں بات سنو۔ حضور حکم، فرمایا اندر سے 6000 درہم لے کے آؤ، 6000 روپیہ۔ وہ 6000 روپیہ لے کے آیا، دیکھا یہ تو فلاں علاقے کا برتن بنانے والا بندہ ہے بھئی۔ خیر خاموش رہا، وہ 6000 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضور نے بڑے ادب کے ساتھ اس جو سیدزادہ بن کے آیا تھا اس کو پیش کر دیے۔ اب اس نے 6000 درہم لیے اور کچہری سے نکلا، چل پڑا۔ وہ تھوڑی دور گیا ہوگا، تو اب جو آپ کا خلیفہ تھا جو 6000 درہم لے کے آیا، کان میں عرض کرنے لگا حضور آپ نے اسے 6000 درہم تو دے دیے، لیکن یہ تو فلاں علاقے کا برتن بنانے والا ہے، یہ سید نہیں ہے، میں جانتا ہوں، میں اس کا حسب نسب جانتا ہوں، یہ سید نہیں ہے۔ کہا اچھا بلاؤ اسے۔ غلام بھیجا گیا، دیکھا وہی ہے، بلایا گیا واپس، پھر وہ کچہری میں آیا، فرمایا ہاں بھئی تو کیا کہتا تھا؟ اب حضور پھر تشریف فرما، اپنی سلطنت پہ بیٹھے، اپنے تخت پر تشریف فرما ہے، پوچھا ہاں بھئی آپ کیا کہتے تھے؟ کہا حضور میں سید ہوں۔ جب اس نے پھر سید کہا، پھر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، فرمایا آگے آؤ۔ اب ہاتھ باندھے، اسے کہا بھی اس تخت پہ آؤ، پھر تخت پہ بیٹھا، کہا ہاں اب کہو، اب کہو۔ پھر کہا کہ حضور میں سید ہوں، حالات دیگرگو ہیں، پریشانی کا عالم ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، کچھ ہدیہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں پھر 6000 درہم لے کے آؤ۔ وہ پھر اندر گیا، پھر 6000 درہم لے کے آیا، پھر پیش کیے، انہوں نے پھر پکڑے، پھر چل پڑے، چہری سے نکلا۔ اب پھر وہ جو غلام تھا، وہ جو خلیفہ تھا، پھر عرض کی کہ حضور میں نے آپ سے عرض کی تھی یہ سید نہیں ہے،
یہ تو فلاں علاقے میں برتن بنانے والا ہے، غیر سید ہے۔ فرمایا اچھا بلاؤ اسے، پھر بلایا گیا، پھر وہ کچہری میں، جب کچہری میں آیا فرمایا آپ بھی کیا کہتے تھے؟ کہا حضور میں سید ہوں۔ پھر تخت سے کھڑے ہو گئے، تیسری مرتبہ پھر شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ اپنے تخت سے کھڑے ہوئے، کہا بھئی باقی بات بعد میں کرنا، ادھر آؤ۔ اب تیسری مرتبہ جب اسے اس پر جگہ پہ بٹھایا، پھر وہی بات، پھر وہی 6000 درہم پھر لیے، پھر چل پڑا۔ اب جو خلیفہ تھا خاموش ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے، عرض کی حضور میں یہ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ 6,000 درہم دیتے جا رہے ہیں، لیکن اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، وجہ بھی بتائیے۔ فرمایا سن، جب وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا سید بننے کی ترکیب سوچ رہا تھا، میں نے تبھی اسے دیکھ لیا تھا، اور جس جگہ سے اس نے جبہ خریدا میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں، جہاں سے اس نے دستار باندھی میں اس جگہ سے پر بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر حضور وجہ سمجھ نہیں آئی، فرمایا وجہ یہ ہے جب وہ میری کچہری میں آیا اور اس نے اپنے آپ کو خود سید کہا اور میں اس کے ادب میں کھڑا ہوا، اور پھر میں نے 6,000 اسے درہم جب دیے، جب میں اسے نذرانہ دے رہا تھا دوسری طرف مصطفیٰ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں اس کے ادب میں کھڑا ہو رہا تھا، 6,000 درہم اسے پیش کر رہا تھا، اور مصطفیٰ مجھے کھڑا دیکھ رہے تھے اور دیکھ کے مجھے مسکرا رہے تھے۔ بتا 6,000 درہم میں مصطفیٰ کی زیارت مہنگی ہے؟ 6,000 درہم میں حضور کا مسکرانا اور مسکرا کر دیکھنا کیا یہ مہنگا ہے؟ عرض کی حضور یہ حکمتیں آپ ہی جانتے ہیں۔ اور پھر اس کی سند میں بھی یہ لکھا نہیں ہے کہ وہ جو آنے والا تھا وہ کیا تھا، لیکن حقیقت بتا دی کہ وہ سید نہیں تھا۔ جب ایک جھوٹے سید کے لیے، اب سید نہیں بن کے آیا، اس کی تعظیم کرنے میں مصطفیٰ اتنے خوش ہوئے ہوں، اور جو حسین کی تعظیم کرے گا، جو آئمہ اہل بیت کی تعظیم کرے گا، اس سے حضور کتنا پیار کرتے ہوں گے، اس کی طرف حضور کس انداز سے دیکھتے ہوں گے۔ اور پھر